واو ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ تو تربیت کے عنوان پر یہ دو باتیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو ماں باپ کے اثرات بچے کے اندر ظاہر ہوتے ہیں یا پھر جس ماحول میں ہوتا ہے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت شروع سے اچھی کیجیے، بچپن سے جو رخ بچے کو دیا جائے گا اسی رخ پہ وہ چل پڑے گا۔ جیسے ریلوے اسٹیشن کے اوپر کانٹے کا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ کانٹے کو جدھر کرتا ہے اسی لائن پر گاڑی چل پڑتی ہے، تو یہ کانٹے کا کنٹرول ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے وہ کنٹرول۔ ماں باپ جدھر کانٹا پھرائیں گے بچہ ادھر چلا جائے گا، نیکی کی طرف پھرائیں گے تو نیکی کی طرف، برائی کی طرف پھرائیں گے تو برائی کی طرف۔ ایسے ایسے واقعات بھی سامنے ہیں جس میں ماں نے بچے سے کہا کہ ابھی سے تیرے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگ رہی، بعد میں رکھ لینا۔ جیسے اس کی موت اور حیات کی مالک یہ ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے تو اب میں جب اس کی روح قبض کروں گی تبھی مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ یہ بات کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ داڑھی تیرے چہرے پر اچھی نہیں لگ رہی ہے، یہ سنت رسول کا تمسخر، سنت رسول علیہ السلام کی تحقیر ہے، اور اس سے آدمی کبھی کبھی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے بے عملی، عمل نہیں کرنا، بے نمازی، نماز نہیں پڑھتا۔ ایک آدمی رمضان کتنے گزر گئے زندگی میں، ایک روزہ نہیں رکھا، یہ بے عملی ہے۔ ایک ہے بدعملی، شراب پینا، جوا کھیلنا، بدکاری کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ بدعملی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگرچہ اپنی جگہ پر بری ہیں لیکن ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے بے ادبی، گستاخی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک آدمی 70 سال بے عمل رہے اور 70 سال بدعمل رہے، کافر نہیں ہوگا، لیکن بے ادبی اس کو کافر بنا سکتی ہے۔ جیسے ابھی مثال دی گئی کہ داڑھی کے تعلق سے ایسے کہنا، نماز کے تعلق سے کسی نے کہہ دیا کیا ملا یار تم کو اب تک نمازیں پڑھ کے، کافر ہو سکتا ہے بندہ۔ تو بے ادبی انسان کے لیے محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو کبھی بھی ایسے الفاظ کہنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ ایک آدمی نے ایک نوجوان بچے کی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کر کہا کہ یہ کیسی، ایسے لگ رہا ہے جیسے جھالری ہے آپ کے چہرے پر، جیسے کپڑا ہوتا ہے اس کے نیچے دھاگے اور جو تاگے لٹک رہے ہوتے ہیں، اسے تشبیہ دی کہ ایسے لگ رہی ہے جیسے جھالر ہو۔ نعوذ باللہ، اس سے سیدھے سیدھے کافر ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنا پڑتا اس کو۔ ہاں، بعضے تو ایسے خطرناک احکام ہیں کہ انسان کی زبان سے اگر ایسے جملے نکل گئے جو اس کو ایمان سے مکمل خارج کر دیں تو نکاح ختم ہو گیا اس کا، تجدید نکاح ضروری ہو جاتی ہے، دوبارہ نکاح کرنا۔ تو اس لیے ایسے الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بچے کو اگر شروع سے اچھے الفاظ کہیں گے تو وہ اچھائی کی طرف جائے گا، اور اگر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہاں اس عمر میں داڑھی کی ضرورت نہیں، کسی عمر میں بھی توفیق نہیں ملے گی اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، شروع ہی سے یہ تمنا ہوتی ہے کہ فلاں بنائیں گے فلاں بنائیں گے، مسلمان بنانے کی تمنا نہیں ہوتی۔ بچے کو پہلے انسان بنائیے، مسلمان بنائیے، اس کے بعد چاہے جو بنے۔ دیندار بننا خوشی کی بات ہے، دیندار بننا خوشی کی بات ہے، دنیا دار بننا خوشی کی بات نہیں ہے۔ دین ایک مرتبہ زندگی میں آ جائے اس کے بعد چاہے جو بنتا پھرے۔ دنیا اور آخرت کی عزتیں دین سے ہوتی ہیں۔ آج تو انگریزی کے فقرے، انگریزی الفاظ مائیں اپنے بچوں کو اس اہتمام سے یاد کرواتی ہیں جس اہتمام سے صحابہ کرام اپنے بچوں کو قرآن کی آیتیں یاد کروایا کرتے تھے۔ آج جاتے ہوئے بچہ بائے موم کہہ کے جاتا ہے، اور ادھر سے اس کی موم بھی کہتی ہے بائے بیٹا۔ یہ کیا ہے بائے بائے؟ کوئی طریقہ ہے اسلام میں سکھایا؟ بائے بائے کا مطلب کیا ہے؟ ہائے ہائے، آخر میں جا کے ہائے ہائے کرنا پڑے گا، اور کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ اسلام میں اچھے الفاظ نہیں ہیں، اللہ حافظ نہیں ہے، السلام علیکم نہیں ہے، فی امان اللہ نہیں ہے، کتنے الفاظ ہیں۔ آپ کیوں فقیر بن رہے ہیں کہ گویا میرے جیب میں کچھ نہیں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا؟ یہ والی بات ہو گئی۔ آپ کے جیب میں پیسے ہوں اور آپ کہیں گے اللہ کے نام پہ کچھ مجھے دے دو تو اچھا لگے گا؟ تو آپ کے ہاں جب ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ انگریزوں سے کیوں لے رہے؟ ان سے مانگ کے کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کے سامنے اپنے آپ کو فقیر بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
अस्सलाम वालेकुम कहो बच्चे से, सलामती हो तुम पर, बच्चा वालेकुम अस्सलाम कहे, या बच्चा सलाम करे आप वालेकुम अस्सलाम, तो सलामती की दुआ वो जो नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई है वो आपने दी, तो अब दिन भर के लिए बच्चे के ताल्लुक से बेफिक्र हो जाइए। फी अमानिल्लाह कहा कि बेटे आप अल्लाह की अमानत में हो, अल्लाह की अमानत में देने के बाद भूल जाइए उसको। तो ये चीज़ें नहीं होती, हाय हेलो में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। सुबह उठता है गुड मॉर्निंग कहता है, गुड मॉर्निंग क्या मतलब होता है, उसके बजाय अस्सलाम वालेकुम। सुबह उठे तो सलाम करे, दोपहर हो तो सलाम करे, शाम हो तो सलाम करे, बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो सलाम करे। तो सलामती की दुआ जो है वो 24 घंटों के लिए है। गुड मॉर्निंग कहने से क्या, अच्छी सुबह हुई कि नहीं हुई क्या गारंटी। गुड आफ्टरनून, अच्छी दोपहर, तो आपके अच्छी दोपहर कहने से वो अच्छी थोड़ी हो जाएगी। गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब इसलिए कि हम अंग्रेजी जानते हैं, हमारा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, मिशनरी स्कूल में पढ़ता है, बस फखर की चीज़ बताने के लिए और कुछ नहीं। इसलिए अपने बच्चों को आयतें याद करवाइए, दुआएं याद करवाइए, हदीसें याद करवाइए। ऐसी उम्र में जब बच्चा बच्चा ही हो उसको 40 हदीसें याद हो जानी चाहिए, सारी दुआएं याद हो जानी चाहिए। बच्चे को सूरह यूसुफ याद करवाइए शुरू में, बिल्कुल इब्तिदा में कुरान पाक पढ़ना उसको सिखा दीजिए नूरानी कायदा के ज़रिए और छोटी मोटी सूरतों के ज़रिए। फिर उसके फौरी बाद सूरह यूसुफ उसको याद करवाइए, भले से रोज़ाना एक आयत याद करे। हज़रत फरमाते हैं तजर्बे की बात यह है कि जो बच्चा सूरह यूसुफ पहले याद कर लेता है उसके लिए बाकी कुरान याद करना आसान हो जाता है। तो सूरत हाल ये है कि बच्चा इंग्लिश का लफ्ज़ बोलता है, माँ खुश हो जाती है कि जी बच्चे ने ये लफ्ज़ बोला। अंग्रेजी लफ्ज़ बोलने के लिए तो उसके पास बहुत सारी उम्र पड़ी हुई है, बाद में बोल लेगा वो। आप घर में क्यों बोल रहे हैं? स्कूल वाले कहते हैं आप अपने घर में बच्चे से अंग्रेजी में बात करें। भाई आप बात करो ना स्कूल में, आप किस लिए तनख्वाह ले रहे हो? बच्चे को सिखाओ अंग्रेजी में। स्कूल में जितनी अंग्रेजी आप सिखाओगे क्या वो उसको जिंदगी में काम नहीं आएगी? कि माँ बाप से कह रहे हो आप घरों में भी यही बात करो। अब बच्चे घर में भी यही बात कर रहे हैं माँ बाप से, स्कूल में जाके वही बात कर रहे हैं, मस्जिद में आके इमाम साहब जो बोल रहे हैं उसको कह रहे इमाम साहब क्या बोले। जाहिर सी बात है क्या बोले इमाम साहब, क्या समझ में आएगा? जब तुम घर में भी अंग्रेजी बोल रहे हो, स्कूल में भी अंग्रेजी बोल रहे हो, तो खतीब साहब जो जुमा में बयान करते हैं या इमाम साहब कोई बात कहें, कोई हदीस पढ़कर सुनाएं, कोई कुरान की तफसीर करे, तो आप कैसे समझोगे? बिल्कुल नहीं समझोगे। इसीलिए घर में अंग्रेजी का माहौल न बनाइए, घर में उर्दू का माहौल बनाइए। तो बच्चे को नेक बनाने के लिए शुरू ही से कोशिशें की जाएं, अल्लाह से दुआएं की जाएं, मगर उसूल यही है कि जो माँ बाप बच्चों के लिए अपना नमूना छोड़ते हैं बच्चे उसी नमूने के ऊपर चला करते हैं। हाँ, गाइड बुक होती है बाप की ज़िंदगी बच्चे के लिए, ऐसे ही माँ की ज़िंदगी बच्ची के लिए, वो उसको सामने रख कर चलते हैं।